کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلبہ معلوماتی و تفریحی سفر کے لیے چناب نگر کے راستے پشاور جا رہے تھے کہ چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر اور ایک وقت وہ بھی آیا جب یہ کھلم کھلا دندناتے ہوئے پھرنے لگے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اب اس فتنے کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ہمیشہ کے لیے دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے۔ اس بارے میں کئی تحریکیں اٹھیں اور اپنا کام کیا، لیکن بعض تحریکیں بعض تاریخوں کو تاریخ بنا دیتی ہیں۔ جیسے 1953 کی تحریکی ختم نبوت نے 7 ستمبر 1974 کو تاریخ بنایا۔ اسلامیانی پاکستان نے حصول آزادی وطن کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی۔ ان کے رگ و ریشے میں کلمہ طیبہ اپنی حقیقت و معنویت کے ساتھ موجود ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کلمہ کے الفاظ و معانی اور حقیقت میں رد و بدل کر سکتے ہیں؟ یہاں کی مسلمان غربت، کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری اور اقتصادی بحرانوں کو سہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی نظریات بالخصوص ناموسی رسالت اور ختم نبوت جیسے عظیم الشان اور حساس موضوع پر مداہنت سے کام نہیں لے سکتے۔ حکمت کے نام پر بے حمیتی کا کسی طور پر اظہار نہیں کر سکتے۔ اس دعوے کی ایک دلیل 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخ ساز فیصلہ ہے جو عوامی طاقت نے جمہوری و سیاسی زبان سے صادر کیا۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلبہ معلوماتی و تفریحی سفر کے لیے چناب نگر کے راستے پشاور جا رہے تھے کہ چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے اپنا کفریہ لٹریچر تقسیم کرنے کی کوشش کی، جس پر طلباء نے اس لٹریچر کو لینے سے انکار کیا اور ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ 29 مئی 1974 کو طلباء کا یہ قافلہ واپس ہونے لگا تو نشتر آباد اسٹیشن جو چناب نگر اسٹیشن سے پہلے آتا ہے پر قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے چناب نگر کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ فلاں چنانچہ خلاف ضابطہ چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر گاڑی روک لی گئی ہے۔ سینکڑوں مسلح افراد جس میں قادیانیوں کے قصر خلافت کے معتمدین، تعلیم الاسلام کالج کے طلبہ، اساتذہ اور بعض قادیانی دکانداروں نے لاٹھیوں، سریوں، ہاکیوں، کلہاڑیوں اور برچیوں کے ساتھ حملہ کر کے 30 نہتے طلبہ کو شدید زخمی کر دیا۔ قادیانی اپنے ساتھ بازاری فطرت کی 300 کے قریب عورتیں بھی لائے۔ جب قادیانی غنڈے مسلمان طلبہ کو مارتے تو وہ رقص کرتی، تالیاں بجاتی۔ اسی دوران نشتر میڈیکل کالج یونین کے صدر ارباب عالم کو اتنے زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعہ کا پورے ملک میں زبردست رد عمل ہوا۔ 30 مئی 1974 کو لاہور اور دیگر شہروں میں ہڑتال ہوئی۔ 31 مئی 1974 کو اس سانحے کی تحقیقات کے لیے سمدانی ٹریبیونل کا قیام عمل میں آیا۔ 3 جون 1974 کو مجلس عمل کا پہلا اجلاس راول پنڈی میں منعقد ہوا۔ 9 جون 1974 کو مجلس عمل کا کنوینر لاہور میں مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا گیا۔ 13 جون 1974 کو وزیر اعظم نے نشری تقریر میں بجٹ کے بعد مسئلہ قومی اسمبلی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ 14 جون 1974 کو ملگیر ہڑتال ہوئی۔ 16 جون 1974 کو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا فیصل آباد میں اجلاس ہوا، جس میں حضرت بن نوری کو امیر منتخب کیا گیا۔ 30 جون
1974 کو قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد پیش ہوئی جس پر غور کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ 24 جولائی 1974 کو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ 5 اگست سے 23 اگست 1974 تک وقفوں سے مکمل 11 دن مرزا ناصر پر قومی اسمبلی میں جرح ہوئی۔ 20 اگست 1974 کو سمدانی ٹریبیونل نے اپنی رپورٹ سانہ ربا کے متعلق وزیر اعلیٰ کو پیش کی۔ 22 اگست 1974 کو رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی۔ 24 اگست 1974 کو وزیر اعظم نے فیصلہ کے لیے 7 ستمبر کی تاریخ مقرر کی۔ 27-28 اگست 1974 کو لاہوری گروپ پر قومی اسمبلی میں جرح ہوئی۔ 1 ستمبر 1974 کو لاہور شاہی مسجد میں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ 5-6 ستمبر کو 1974 کو اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں عمومی بحث کی اور مرزائیوں پر جرح کا خلاصہ پیش کیا۔ 6 ستمبر 1974 کو آل پارٹیز مجلس تحفظ ختم نبوت کے راولپنڈی میں وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اس ساری کارروائی میں قومی اسمبلی نے 2.5 ماہ کے عرصے میں 28 اجلاس بلائے اور 96 گھنٹوں پر مشتمل نشستیں ہوئی۔ تمام مسالک کی مذہبی اور سیاسی قیادت نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں کردار ادا کیا۔ علماء دیوبند کے عظیم سپوت خصوصاً مفکر اسلام مولانا مفتی محمود اور آپ کے رفقائے کار نے قادیانیوں کا لٹریچر جمع کیا۔ مولانا سید محمد یوسف بن نوری، مولانا محمد حیات، مولانا عبد الرحیم اشر، مولانا تاج محمود، مولانا محمد شریف جلندری رحمہ اللہ جیسے اکابر نے دن رات ایک کر کے قادیانی کے مذہبی و سیاسی عزائم پر مبنی لٹریچر اکٹھا کیا۔ اس محنت میں قادیانیوں کی مذہبی حصے کی ترتیب و تدوین مفتی شیخ الاسلام والمسلمین، امام المسلمین، قدوۃ العلماء، امام العلماء مفتی محمد تقی عثمانی، سابق جسٹس سپریم کورٹ وفاقی شرعی عدالت نے، جبکہ سیاسی حصے کی ترتیب حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ سابق ممبر سینٹ آف پاکستان نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں دستور کی دفعہ 106 میں قادیانی اور لاہوری گروپ کو اقلیتوں کے فہرست میں شامل کیا گیا اور دفعہ 260 میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا جس میں یہ طے کیا کہ ہر فرد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کو پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہو وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔ مرکزی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے بل پیش کی۔ ان کے بعد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اٹھے اور بل کی مکمل تائید کی اور اس اقدام پر وزیر اعظم اور ارکان حزب اقتدار کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریباً 5 بجے اسپیکر قومی اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی نے قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ بھٹو صاحب نے آدھے گھنٹے کے لگ بھگ تقریر کی۔ اس کے بعد بل کی ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا۔ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے 130 ووٹ آئے اور قادیانیوں کی حمایت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا۔ چنانچہ قومی اسمبلی نے اتفاقی رائے سے یہ بل پاس کیا اور مرزائیوں کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 7 ستمبر 1974 شام 7:30